بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 142 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم فواصل قرآنیہ کو قافیہ یا سجع کہنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ وَأَنَا أَنْتَزِعُ مِنْ جَرْيَانِ الْحَقِّ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب کلام کی تعبیر کے لیے جو ایک ضابطہ ہے، قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، اس کو بیان کیا تھا کہ آیات قرآنیہ کے دو حصے ہیں، ایک فواصل، دوسرا فواصل کے علاوہ۔ تو فواصل اور فاصلہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تشریح ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سبق میں یہ پڑھیں گے کہ فواصل قرآنیہ جو ہیں ان کو قافیہ یا سجع کہنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ فواصل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سانس جو ہے، اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے فواصل کے اندر کہ سانس حروف مدہ، الف ما قبل مفتوح، واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مکسور اور ان کے معتمد علیہ پر ٹوٹے۔ تو اس کی مثال یا لیتنا اطعنا اللہ اطعنا الرسول اور فاضلون السبیل ہم نے پڑھی تھی۔ تو فواصل قرآنیہ کو قافیہ کہنا تو بالاتفاق ناجائز ہے، اور سجع کہنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ قافیہ کے لیے کچھ مخصوص اصول ہیں جن کی پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کی ہے اور نہ تحسین کلام کے لیے ان پابندیوں کا وہ محتاج ہے۔ سجع اصل میں کبوتر کی جو آواز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، لہٰذا قرآن کریم کے اتار چڑھاؤ کے لیے اس لفظ کا استعمال کرنا جو ہے وہ سوء ادب ہے، بے ادبی سے خالی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جمہور کے نزدیک ان الفاظ کا استعمال فواصل قرآنیہ کے لیے کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے اقسام فواصل۔ فواصل کی کتنی اقسام ہیں؟ ربط بالآیات کے اعتبار سے فواصل کی 4 قسمیں بنتی ہیں: تمکینیہ، تصدیریہ، توشیحیہ اور ایغالیہ۔ سب سے پہلی جو تمکینیہ ہے وہ فاصلہ ہے جو آیت کریمہ سے ایسا کامل اور مستحکم ربط رکھتا ہو کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے فاصلے کی گنجائش نہ نکل سکے، حتیٰ کہ اس فاصلے کو حذف کرنے سے مضمون ناتمام رہ جائے، اور بعض سامع کو فطرت اس کی جو فطرت سلیمہ ہے بعض سامع کی، وہ خود اسے پورا کرے یا کم از کم اس کی کمی کا احساس اس کے اندر ہو۔ اور فاصلہ کے مضمون میں ربط مستحکم کی ایک نوعیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مضمون آیت کو دعویٰ فرض کیا جائے تو فاصلہ اس کی دلیل بن جائے، اور دوسری نوعیت یہ ہے کہ فاصلہ آیت کے تفصیلی مضمون کا خلاصہ ہو۔ تیسری نوعیت اس کی یہ ہے کہ فاصلہ مضمون آیت کی علت کا درجہ رکھتا ہو، تو ایسا کامل اور مستحکم ربط ہو کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے فاصلے کی گنجائش نہ نکل سکے، اس فاصلے کو حذف کرنے سے فاصلہ جو مضمون ہے وہ ناتمام رہ جائے، ایسے فاصلے کو فاصلہ تمکینیہ کہا جاتا ہے۔ ایک شخص نے آیت کریمہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تلاوت کی، تو ایک اعرابی جو کہیں سے اس نے سن لیا تو وہ بول پڑا کہ یہ اگر کلام الہی ہے تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا، ان اللہ غفور رحیم اس کے آخر میں نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر ان اللہ عزیز حکیم ہے۔ تو یہ اس کی اس پر ایک واقعہ ہے جو کہ ذہن میں آ گیا ابھی سے، تو یعنی اس اعرابی کو پتہ چل گیا، جیسے کہ اوپر ابھی ہم نے اس میں کہا نا کہ مضمون کو سامع بعضوق سامع خود اس کو پورا کر لے، کم از کم اس کی کمی کا احساس کر لے، تو یہاں پر اس کی کمی ہو رہی تھی، ان اللہ غفور رحیم نہیں ہو سکتا، وہ بعضوق تھا، اہل زبان تھا، تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر غفور رحیم نہیں ہو سکتا اگر یہ کلام الہی ہے، تو کلام الہی کے اندر عزیز حکیم ہے، غفور رحیم نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جو فاصلہ ہے فاصلہ تمکینیہ، اس کی ایک مثال اور اس کی تشریح ہے۔ دوسرا فاصلہ ہے فاصلہ تصدیریہ۔ فاصلہ تصدیریہ ہر وہ فاصلہ جس کے مماثل یا مجانس کوئی کلمہ آیت کے اندر فاصلے سے پہلے آ چکا ہو، اور اسی کو رد العجز علی صدر
بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل گزشتہ اسباق میں گزر چکی ہے، رد العجز علی صدر کیا ہے، تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو فاصلہ تصدیریہ جس کے مماثل یا مجانس کوئی کلمہ آیت کے اندر فاصلے سے پہلے ہی موجود ہو، اس کو فاصلہ تصدیریہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے فاصلہ توشیحیہ۔ فاصلہ توشیحیہ ہر وہ فاصلہ ہے جس کو آیت ابتدائی حصہ مستلزم ہو، جس کو آیت کا ابتدائی حصہ مستلزم ہو۔ جیسے اس کی مثال ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم علی العالمین۔ اب یہاں پر اصطفیٰ آدم جو ہے یہ علی العالمین کو مستلزم ہے، کیونکہ منتخب اور منتخب علیہم کا متحد الجنس ہونا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی جنس العالمین ہی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ سیاق و سباق میں فواصل کا وزن و مدہ اور اس کا معتمد علیہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر جو علی العالمین ہے، اصطفیٰ آدم جو ہے یہ علی العالمین کو مستلزم ہے، اس کو فاصلہ توشیحیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے فاصلہ اغالیہ۔ چوتھے نمبر پر ہے فاصلہ اغالیہ۔ فاصلہ اغالیہ کہتے ہیں ہر وہ فاصلہ جس کو کسی نقطہ اور فائدے کے تحت ایسی آیت کے آخر میں ذکر کیا جائے جس کا مضمون اس فاصلے کے بغیر پورا ہو چکا ہو۔ جیسے یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اب یہ مخطوطہ فاصلہ اغالیہ ہے جس کے بغیر آیت کا مقصد اتباع رسل کی دعوت و تلقین مکمل ہے، پھر بھی یہ فاصلہ ترغیب کی غرض سے ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ فاصلہ اغالیہ کہا جاتا ہے۔ وہم مہتدون جو ہے یہ فاصلہ جو ہے یہ اغالیہ ہے، اس کو بغیر بھی آیت کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، جیسے کہ آیت کا مقصد ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تو اس کے بغیر بھی اس کا مقصد یہ ہے، اس آیت کا اتباع رسل کی دعوت ہے اور تلقین ہے اس کے اندر۔ وہم مہتدون نہ بھی کہا جاتا تو بھی اس کا مقصد آیت کا پورا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کو لائے تو یہ فاصلہ اغالیہ کہا جاتا ہے، ترغیب کی غرض سے آخر میں پھر وہم مہتدون کہہ دیا، فاصلہ اغالیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اوغل فی البلاد اذا بعد فیہا ای قطع کثیرہا، یہ اس سے اوغل فی البلاد سے ماخوذ ہے، اس وجہ سے اس کو فاصلہ اغالیہ کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات قرآنیہ کو قافیہ یا سجا کہنے کے بارے میں حکم کیا ہے اور فواصل کی 4 قسموں کی تفصیل پڑھی ہے۔ حکم یہ ہے کہ قافیہ اور سجا کہنا جو ہے یہ بالاتفاق ناجائز ہے جمہور کے نزدیک، کیونکہ قافیہ کے لیے کچھ مخصوص اصول ہیں جن کی پابندی نہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور نہ تحسین کلام کے لیے وہ ان پابندیوں کا محتاج ہے۔ سجا کہنا اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کبوتر کی آواز کو کہا جاتا ہے جو وہ آواز نکالتا ہے، تو لہٰذا الفاظ قرآنی کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا یہ بے ادبی ہے۔ اور فواصل کی 4 قسمیں ہیں، فاصلہ ہے تمکینیہ، اور دوسرے نمبر پر ہے فاصلہ تصدیریہ، نمبر 3 پہ ہے فاصلہ توشیحیہ، اور نمبر 4 پہ ہے فاصلہ اغالیہ۔ ان 4 قسم کے فواصل کا قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے اور اس کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھ لی ہے۔ آخر میں آپ حضرات کے لیے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کا قافیہ کہنا جمہور کے نزدیک جائز ہے یا نہیں؟ آیات قرآنیہ کو قافیہ کہنا جمہور کے نزدیک جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، فاصلہ توشیحیہ کی تعریف کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔